ایک خاص تحفہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ سب کے لیے انتہائی آسان اور انتہائی مجرب تحفہ ہے. لوگ تلاش کرتے ہیں پانچویں امام نے کیا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بات جان لیجئے کہ تمہارے والد تمہاری اصل ہیں اور تم اپنے والد کی فرع ہو، کہ اگر تمہارے والد نہ ہوتے تم بھی نہیں ہوتے. اب اگر تم اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کرتے ہو تو یاد رکھو اس خوبی کو پلٹنا ہے تمہاری اصل کی طرف. اللہ اکبر. پھر جب امام کی بارگاہ سے اولاد کی بات آئی، فرمایا یہ پہچان لو کہ اولاد تمہاری تم سے ہے اور تمہاری طرف منسوب ہوتی رہے گی. دونوں جملے الگ الگ. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کیسے نیک بناتے ہو، کیسے خدا کی اطاعت سے متصل کرتے ہو، کہ تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا. جزا بھی تمہیں ملے گی، اور اگر اطاعت گزار نہ بنا سکے تو ذمہ دار بھی تم ہوگے. اللہ اکبر. اور جب بات آئی شریک حیات کی تو انتہائی آسان الفاظ میں عربی چھوڑ رہا ہوں اور تفصیل بیان نہیں کر، خالی ایک ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا نے تمہاری شریک حیات کو تمہارے لیے انس کا ذریعہ بنایا، تسکین کا عنوان قرار دیا، اس نے راحت کے سامان رکھے، اس نے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر کو جنت نظیر کیسے بناتے ہو. تو امام نے ہر ایک پہلو سے انسان کی ہدایت کی. یہ میرے مولا کا جملہ تھا کہ 7 سال گزرنے کے بعد خدا تمہارے درمیان ایسی شخصیت کو حجت قرار دے گا کہ جو علوم کو کھول کھول کے بیان کرے گا. راوی کہتا ہے ہم گنتے رہے جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مقدس 7 سال تو جانے والا علم اور حلم کے اعتبار سے آنے والے کا پتہ بتا رہا ہے، تاکہ ہر دور کے انسان کو عالم بھی ملیں اور حلیم بھی ملیں. اور یقیناً خدا کا فیصلہ ہر دور کے اعتبار سے. اور اب چوتھے امام کے دور سے میں متصل ہو گیا آپ کے توسل سے پانچویں امام کے دور کے ساتھ. پانچویں امام کا دور میرا عنوان صرف 2، علم اور حلم. پانچویں امام کی بارگاہ مقدس تو اتنی معتبر کہ آپ کے لقب سے ہی آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے. اس سے اول محمد سلام بھیجیں اور اول محمد سلام بھیجیں اور سلام پہنچانے والا آپ کو نہ شاکر کہہ کے ڈھونڈے، نہ فاضل کہہ کے ڈھونڈے، نہ علیم کہہ کے ڈھونڈے، نہ حلیم کہہ کے ڈھونڈے تو عین الباقر کہہ کر ڈھونڈے. باقر لفظ مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آگے علوم نہ لگا ہوا ہو. اینا باقر، اینا باقر تلاش کرتے تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ سرکار نے سلام بھجوایا سرکار کی طرف. محمد سے محمد تک کا سفر صحابیت کی معراج. صلوات پڑھے محمد ایک محمد سے دوسرے محمد تک کا سفر. تو جناب جابر کی ملاقات اپنے مقام پر اور امام کے باقر العلوم ہونے کی حیثیت میں بہت سارے انداز. اور اس سے پہلے کہ میں سوال امام کی بارگاہ میں کیے گئے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ علمی مظاہر کو بیان کر سکوں، ایک خاص تحفہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ سب کے لیے انتہائی آسان اور انتہائی مجرب تحفہ ہے. لوگ تلاش کرتے ہیں پانچویں امام نے کیا دیا، چوتھے امام نے کیا دیا. لوگ یہ کہاں کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کو کیا دیا، یہ پوچھتے ہیں مولا نے ہم کو کیا دیا. تو چلیے پانچویں امام کا ایک ایسا تحفہ جو آپ سب کے لیے
انتہائی مجرب ہے، ایسا مجرب ہے کہ بھلا کہاں 2000 حج کر سکتے تھے؟ 2000 حج، 2000 سال جیئیں گے تو 2000 حج ہوں گے قبلہ، اور 2000 عمرے کہاں کر سکتے تھے؟ ارے اگر وہاں مکے میں رہتے تب بھی 2000 عمرے کہاں بس میں تھے، اور 2000 غزوات، 3 جملے، 2000 حج، 2000 عمرے، 2000 غزوات، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ درجات کی بلندی، تیسرا جملہ۔ چوتھا جملہ، ہر نبی، رسول اور امام مظلوم کی زیارت کو ان کی شہادت کے بعد سے جتنے لوگ اب تک آئے ہیں ان تمام کی زیارت کے برابر ثواب۔ یہ 4 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے۔ 5واں جملہ، ہر عمرہ اور ہر حج اور ہر غزوہ عام نہیں، جو کسی زمانے میں محمد کے ساتھ کیا گیا، اول محمد ہو کہ اوسط محمد کے آخر محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اتنا قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، 2000 حج کا، 2000 عمرے کا، 2000 غزوات، اور یہ سب کا ثواب، سب کا سب ثواب پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ کیے گئے حج اور عمرے کے عنوان سے ہے۔ کون سا تحفہ ہے؟ زیارت عاشورہ، 5ویں امام کا دیا ہوا تحفہ ہے حدیث قدسی، چلا خدا کی طرف سے ہے، بھیجا جبرائیل کے ذریعے گیا ہے، نازل اول محمد پر ہوا ہے، مگر زمانے کو اوسط محمد سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ علقمہ ابن محمد الحضرمی یا صالح بن عقبہ، 2 الگ الگ واقعات میں 2 الگ الگ راوی ہیں اس زیارت کے، کہ امام نے اس زیارت کو تعلیم فرمایا، زیارت عاشورہ، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب۔ اس کے ساتھ اپنی ہر مشکلات، پریشانیوں کے حل کے لیے ایک بہت بڑی مشکل رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، وہ مشکل ہے وسعت رزق کی مشکل۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی مشکل ہو کہ نہ ہو، لیکن اکثر کی ہوتی ہے۔ مولانا پرابلم ہے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، جاب کا مسئلہ ہے، جو کام کرتے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، یہ برکت نہیں ہوتی۔ زیارت عاشورہ، اور اگر اس کے ساتھ دعائے علقمہ پڑھ لیجئے، دعائے علقمہ یا 5ویں امام سے ہے ایک روایت، یا 6ٹھے امام سے ہے، یعنی کہ یا والد سے ہے یا فرزند سے ہے، وہ بھی معصوم اور یہ بھی معصوم۔ اس کے ساتھ ساتھ اب رہا مسئلہ، مولانا چھوٹی بات بیان کریں، بہت طویل عمل، اور ویسے بھی کہاں پڑھ سکتے ہیں زیارت عاشورہ، وقت کہاں ملتا ہے؟ تو آئیے ایک چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں 5ویں امام کا پیش کر۔ ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں مگر امام کا نام یاد نہ ہو، اور سارے تحفے معصوم کے کہ استعمال تو کرتے ہیں، کس نے دیا تھا یہ یاد نہیں ہے۔ کون سا تحفہ؟ راوی کا نام زید الشہام، امام کی خدمت میں تنگی رزق کا مسئلہ لے کر پہنچے کہ مولا رزق میں بہت تنگی ہو رہی ہے، کوئی دعا تعلیم فرمائے۔ امام نے دعا تعلیم فرمائی، اور کیا دعا تعلیم فرمائی؟ فرماتے ہیں ہر نماز واجب میں آخری سجدے میں، سجدے آخر میں تمہیں چاہیے کہ ذکر کے بعد اس طرح خدا سے رابطہ کرو۔ بہت مشہور یہ دعا ہے، یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر ہے۔
میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کے نام اور ناموں کے اثرات مختلف ہیں. کل دعائے سمات کا حوالہ تھا اور آج دعائے جوشن کبیر. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم آخر فصل. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 نام ہیں جو خدا کے ناموں سے آل محمد نے عطا کیے ہیں. جو جس کو جتنا پہچانتا ہو اتنے نام لے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو خدا کو جتنا پہچانتا ہو، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جنہیں خدا ملا بغدادی قاعدے سے انہیں خدا کے 99 نام ملے، اور جنہیں خدا ملا نجفی قاعدے سے انہیں خدا کے 1000 نام ملے. اب مسئلہ آپ کے اختیار میں بغدادی والا قبول کریں یا نجفی قبول کریں. 1000. ویسے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. جس نام سے چاہو اسے پکار لو. ہر اچھا نام اسی کے لیے ہے، اور اس نے اپنے ناموں سے آل محمد کے ناموں کو بنایا ہے. اب پہچانے کہ اس کے نام کیا ہیں، اور جب وہ اپنے نام سے کسی کا نام بنائے تو ان کا مقام کیا ہو. اپنے ناموں سے ان کے نام بنائے. یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین. یا خیر المعطین، معطین میم عین توئیں یہ نون معطین موتی. اب چونکہ اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے. ایک دینا ہے اور ایک عطا کرنا ہے. یا عین اور توئیں کے ساتھ ہے، حمزہ اور تے کے ساتھ نہیں ہے. حمزہ اور تے والا اس کا مطلب ہے دینے والا، اور عین اور توئیں والا اس کا مطلب بخش دینے والا. اور جب کوئی بخش دے تو پھر ملکیت ہو جاتی ہے. یا خیر المعطین، اے وہ کہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے. 2 جملے خدا کے نام کے آ گئے. ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما اور میرے عیال کو بھی رزق عطا فرما. کبھی عیال نہ بھی ہوں تب بھی عیال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے عیال سے مراد اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، اہل ایمان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سجدہ آخر نماز میں اس سجدہ شکر نہیں ہے، سجدہ واجب.